ایلون مسک کا انسانوں کو مارس پر بسانے کا پلان ہمیں کوئی خیالی یا فنکشنل سٹوری سے کم نہیں لگتا۔ ٹیسلا اور اسپیس کمپنی کے مالک ایلون مسک کا واضح طور پر پلان ہے کہ 2015 تک وہ مارس پر انسانوں کا ایک پورا شہر بنائے گا، جس میں 10 لاکھ انسان رہ سکیں گے، اور وہ بھی ارتھ کی مدد کے بغیر۔ ایلون مسک کے اس پلان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن مارس کولونائزیشن کے خواب پر لوگ تب یقین کرنے لگے جب ناسا نے بھی اسپیس مشن کو جوائن کر لیا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اسپیس ایکس راکٹ ٹیکنالوجی میں کافی زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا الیکٹرک آٹو پائلٹ کارز بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے، اسی طرح اسپیس ایکس کے راکٹ میں بھی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس میں وہ کم سے کم فیول استعمال کر کے اسپیس تک پہنچانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ مارس، جو ارتھ سے 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر دور ہے، وہاں تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے ایک خاص اسپیس شپ بنائی جا رہی ہے، جو ایلون مسک کے مطابق ٹیسلا میں استعمال ہونے والی بیٹریز پر آپریٹ ہوگی، یعنی اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ مارس تک تو وہ انسان کو پہنچا دے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارس پر انسانوں کی کالونی کیسے ممکن ہوگی؟ آخر ایلون مسک اور ناسا اس ہرے بھرے ارتھ کو چھوڑ کر انسانوں کو اس بنجر مارس کی زمین پر کیوں بسانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں نہ ہی سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے، اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان، اور نہ ہی -100 ڈگری سیلسیس سردی میں سر چھپانے کی جگہ۔ جب وہاں انسانوں کے رہنے کے لیے کوئی بیسک فیسلٹی بھی موجود نہیں، تو آخر مارس پر انسانوں کی کالونی بنانا ممکن کیسے ہوگا؟ ورلڈ انفارمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب اس ارتھ پر انسان کے رہنے کی ساری نیچرل فیسلٹی موجود ہیں، تو پھر انسانوں کو مارس پر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلی کئی صدیوں سے ہمارے پلینٹ ارتھ کی ہیلتھ کے اوپر جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے، افسوس کے ساتھ ان تمام ریسرچ کے رزلٹ نیگیٹو آئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب سے انسانوں نے فوسل فیولز یعنی پیٹرول اور گیس کا استعمال شروع کیا ہے، تب سے ارتھ کا ٹمپریچر زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ارتھ پر کسی بھی جاندار کا رہنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ایک سروے کے مطابق ہر 10 سالوں کے بعد ارتھ کا ایوریج ٹمپریچر 0.16 ڈگری سیلسیس جتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی جن گرم علاقوں میں ابھی انسان بستے ہیں، اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو آج سے 150 سالوں کے بعد وہاں انسان کا رہنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں، جن کی وجہ سے فلڈز، سائیکلونز اور سونامی کا چانس بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ بات صرف فیول کے استعمال کی نہیں ہے، اس پولیوشن نے ہمارے ارتھ کی اوزون لیئر کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے۔ وہاں اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریز سے ہمیں بچاتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک طرف پولیوشن سے پیدا ہونے والی گرمی، اور دوسری طرف خوفناک سولر ریڈیشنز۔ سائنسدانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے، ایک نہ ایک دن ہمارا ارتھ رہنے کے قابل ہی نہیں بچے گا، اور یہی ساری وجہ ہے کہ ہم انسان اپنے لیے ایک دوسرا گھر یعنی ایک دوسرا پلینٹ ابھی سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن صرف مارس ہی کیوں؟ ہمارے سولر سسٹم میں تو دوسرے بھی کئی پلینٹس موجود ہیں، تو پھر آخر مارس ہی کو کیوں چنا جا رہا ہے؟ ہمارے سولر سسٹم میں ہمارا ایک پڑوسی پلینٹ وینس ہے، اور دوسرا مارس۔ وینس جو مارس کے مقابلے میں کافی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ وہاں وہی سب کچھ ہے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں، یعنی گرمی۔ جی ہاں ناظرین، وینس سورج کے گرد چکر لگانے والا دوسرا پلینٹ ہے جہاں گرمی اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا کر رکھ دے۔ اور دوسری طرف ہمارا پڑوسی ہے مارس، جو سورج کے گرد بھی چکر لگانے والا چوتھا پلینٹ ہے۔ یہاں وینس جیسی آگ تو نہیں برستی، پر یہاں سردی ارتھ کے آرکٹک ریجن سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف کڑاکے دار سردی ہی موجود نہیں جو مارس پر انسانوں کے لیے مشکل کھڑی کرے، بلکہ نہ ہی آکسیجن ہے اور نہ ہی پانی، یعنی انسان کے رہنے کی بیسک فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ساری کنڈیشنز جاننے کے بعد بھی ناسا اور ایلون مسک کے پاس آخر ایسا کیا پلان ہے جس سے وہ مارس پر انسانوں کو زندہ رکھ سکیں گے؟
ایلون مسک کے پلان کے مطابق 2026 میں سب سے پہلے مارس پر انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جائے گا، لیکن کرنٹلی نیوز کے مطابق اس کو ڈیلے کر کے 2029 میں اب یہ چھوٹا گروپ جائے گا۔ اس گروپ کے پاس کم سے کم 2 سال زندہ رہنے کی تمام چیزیں موجود ہوں گی، یعنی کھانا پینا، آکسیجن، پریشر رائز سوٹ، لیکن اس گروپ کے وہاں جانے سے پہلے مارس پر ایک پروٹیکٹیو شیلٹر بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ مارس پر مٹی کے خوفناک طوفان انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پروٹیکٹیو شیلٹر مارس پر موجود مٹی سے ہی بنائے جائیں گے، لیکن جب مارس پر انسان نہیں ہوں گے تو یہ شیلٹر آخر بنائے گا کون؟ حیرت انگیز کے طور پر یہ شیلٹر مارس پر موجود روبوٹس بنائیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو انسانوں سے پہلے مارس پر بھیجا جائے گا۔ یہ ایک خاص قسم کے روبوٹس ہوں گے جو ویسے تو الگ الگ حصوں میں کام کر سکیں گے، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ آپس میں جڑ بھی سکیں گے۔ یہ روبوٹس انسان کے کام کرنے سے کافی زیادہ فاسٹ کام کر سکیں گے، جس میں کیمراز، سینسر، مٹی کھودنے کے لیے ایکسکیویٹرز اور 3D پرنٹر بھی لگے ہوں گے۔ سولر انرجی سے چلنے والے یہ روبوٹ پہلے تو سینسر کی مدد سے ایک خاص قسم کی مٹی دیکھیں گے۔ جس جگہ پر وہ خاص مٹی زیادہ پائیں گے وہیں اپنا بیس یونٹ قائم کریں گے۔ ان روبوٹس میں سے جن کا کام بگنگ کا ہوگا وہ اس جگہ کو کھود کر مٹی کو کلیکٹ کرے گا، اور پھر چھوٹے چھوٹے روبوٹس یہ مٹی ریفائننگ یونٹ تک لے جائیں گے۔ ریفائننگ یونٹ کے بعد یہ مٹی 3D پرنٹر یونٹ تک پہنچائی جائے گی، جو ایک ایک لیئر کر کے 3D پرنٹ کرتے جائیں گے۔ کئی مہینوں تک یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا، جس کو ارتھ سے بیٹھ کر مانیٹر کیا جا سکے گا۔ شیلٹرز کمپلیٹ ہونے کے بعد سٹارٹ ہوگا روبوٹس کا دوسرا فیز۔ اب مارس پر پہلی بار انسانوں کا ایک گروپ لینڈ کرے گا۔ کیونکہ انسان یہاں پہلی بار لینڈ کریں گے، اس لیے ان کے پاس کافی سارا سامان بھی موجود ہوگا۔ مارس پر موجود روبوٹس انسانوں کو وہاں ویلکم کریں گے، ان کا سامان اٹھا کر لینڈنگ سائٹ سے بیس یونٹ تک لے جائیں گے، اور بیس یونٹ کے شیلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا، جو اپنے آپ انفلیٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ مارس کا ایٹماسفیرک پریشر بہت ہی کم ہے، اسی وجہ سے وہاں انسان ان پریشرائز یونٹس میں رہیں گے، یعنی ان یونٹس میں ارتھ کی طرح آرٹیفیشل پریشر بنایا جائے گا۔ یہ سارے پریشرائز لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے۔ ان کو الیکٹرسٹی دینے کے لیے ایک سولر فارم روبوٹس کی مدد سے قائم کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کو بیس یونٹ سے باہر جانا ہوگا تو وہ ایک اسپیشل گاڑی کیبن کے دروازے سے آ کر فکس ہو جائے گی، تاکہ دروازہ کھولنے سے ان کا پریشر لیک نہ ہو جائے۔ اب باری ہوگی مارس پر ایک گرین ہاؤس بنانے کی، تاکہ مارس پر ویجیٹیشنز کی جا سکیں۔ سائنس ریسرچ کے مطابق مارس پر سٹارٹنگ میں صرف پوٹیٹوز اور بینز لگائے جا سکتے ہیں۔ گرین ہاؤس کے اندر پلانٹس جیسے جیسے بڑے ہوں گے، ان میں سے ایک ایسی چیز نکلے گی جس کا ہونا مارس پر بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے آکسیجن۔ جی ہاں، یہ پلانٹس مارس پر سبزیوں کے علاوہ انسانوں کو آکسیجن بھی دیں گے، لیکن یہ آکسیجن اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے جلد از جلد مارس پر آکسیجن بنانے کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ حیرت انگیز کے طور پر یہ ایکسپیریمنٹ مارس روور پہلے ہی کر چکا ہے۔ ایک اسپیشل ڈیوائس جو سولر انرجی کے ذریعے آپریٹ ہوگی، وہ مارس کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو لے کر اس میں سے ہیٹ اور الیکٹریکل کرنٹ پاس کرے گی، جس سے آکسیجن کاربن ڈائی آکسائیڈ سے الگ ہو جائے گی اور آکسیجن کو کلیکٹ کر لیا جائے گا۔ یعنی وہاں انسانوں کی ایک چھوٹی ٹیم آکسیجن بھی بنا سکے گی، اور کھانے کے لیے ان کے پاس صرف 2 ڈش ہی صحیح پر کھانا بھی موجود ہوگا۔ مارس کی زمین کے نیچے فروزن واٹر مارس پر موجود روور پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے، تو اس برف کو پگھلا کر پانی بھی بنایا جائے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات ہے، مارس پر بھیجے گئے انسان اب بغیر ارتھ کی مدد سے زندہ بھی رہ سکیں گے، اور وقت پڑنے پر واپس ارتھ کی طرف روانہ بھی ہو سکیں گے۔ لیکن کیا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا مارس پر جانے والے لوگ کبھی بھی اپنے کیبن کے باہر سے نہیں نکلیں گے؟ اگر مارس پر جا کر ایسے ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر اتنے زیادہ تام جام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سائنسدانوں کے پاس اس مسئلے کا کوئی سلوشن تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مارس کے ایٹماسفیئر میں کچھ ایسی چینجنگ کی جائیں جس سے مارس کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے، تو شاید آنے والے 100 یا 200 سالوں کے بعد مارس ویسا ہی ہرا بھرا ہو سکتا ہے جیسا ابھی ہمارا ارتھ ہے۔ یعنی سائنسدانوں کے مطابق مارس کا ٹیمپریچر بڑھانے سے وہاں دوبارہ زندگی پائی جا سکتی ہے۔
اور اس کام کے لیے جو آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں وہ جان کر یقین کرنا مشکل ہوگا۔ ایک MIT اسٹوڈنٹ مارگریٹا میرینووا کا آئیڈیا ہے مارس پر روبوٹس کی مدد سے فیکٹریز بنائی جائیں جو صبح و شام دن رات صرف ایک ہی کام کریں گی، ان کا کام ہوگا دھواں نکالنا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے مارس پر بھی وہی سب کچھ ہوگا جو ارتھ کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ۔ دوسری طرف ایلون مسک نے بھی مارس کا ٹمپریچر بڑھانے کے لیے ایک آئیڈیا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مارس پر نیوکلیئر ویپن استعمال کیے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مارس پر 10,000 نیوکلیئر میزائل فائر کیے جائیں تو وہاں کی آئس بھی میلٹ ہوگی اور وہاں کا ٹمپریچر بھی زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے مارس جلد از جلد انسانوں کے رہنے کے قابل بن سکے گی۔ ناظرین، ایلون مسک کا ناسا کا ابھی تک کا تو پلان یہی ہے کہ 2029 میں پہلے انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جا کر وہاں مختلف ایکسپیریمنٹس کرے گا، اور پھر وہاں ہر 2 سالوں کے بعد جب ارتھ اور مارس ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تب وہاں مزید لوگ بھیجے جائیں گے۔ 2015 تک مارس پر 10 لاکھ لوگ ایسے ہی پریشرائزڈ کیبن میں رہیں گے، اور ساتھ ساتھ مارس کا ٹیمپریچر زیادہ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ان کا خیال ہے کہ 100 یا 200 سالوں کے بعد مارس کو بھی ارتھ جیسا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ورلڈ انفارمیشن کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔